بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رول آف لا ود ساجد شاہ. ناظرین ایک بار پھر آج رول آف لا کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں رول آف لا ہے یا نہیں؟ رول آف لا کے دو مطلب ہیں. ایک ہے ہونا کہ قانونیت ہے کہ نہیں، اور ایک لا قانونیت کیوں ہے؟ کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو یہ دو الگ الگ سبجیکٹ ہیں. قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ ایگزیکٹو کی غلطی ہے؟ کیا یہ جوڈیشری کی کمزوری ہے؟ یا دوسرے امپلیمنٹ کرنے والے اداروں کی کمزوری ہے؟ ان کو کیسے درست کیا جائے؟ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی شخص کی اس میں نقصان ہوتا ہے، اس کی حد تک ہوتی ہے، یا اس کے لیے نیگیٹیوٹی کچھ چیزیں سامنے آتی ہے تو وہ پھر اس کی مخالفت کرتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عدلیہ کی طرف سے کسی بھی پارٹی، سیاسی پارٹی کے خلاف یا کسی لیٹیگیشن میں کسی بھی شخص کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے تو وہ اپیل کرتا ہے یا احتجاج کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے ڈس ایگری کرتا ہوتا ہے. اختلاف رائے اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس کو اپوز نہیں کر سکتے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے ٹریفک رولز کے حوالے سے. پاکستان میں ٹریفک رولز موجود ہیں. آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے مین جو اس وقت ایشو ہے وہ تجاوزات کا ہے. تجاوزات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس کو ٹریفک کی روانی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب ہم ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہم سٹیپ فارورڈ ہو رہی ہیں تو وہ جو اس وقت بیسک ایلیمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، خاص طور پہ ٹریفک رولز کے حوالے سے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی بڑا، ایون دین کہ جس کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے، یعنی کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، تو وہ بھی رکشہ، گاڑی، موٹر سائیکل، ٹیکسی یا چنگچی چلا رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹریفک رولز کو، ان ساری مشکلات کو دیکھتے ہوئے ٹریفک رولز کو کیسے اپلائی کیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہوئے آسانیاں پیدا کی جائیں. ایک طرف تجاوزات ہیں جس سے ٹریفک پولیس تنگ ہے، اور دوسری طرف ہم یہ لا قانونیت دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اپنے بزرگ بڑے خود شے دیتے ہیں کہ یہ کر لو ایسا کام. تو دیکھیں، اگر اختلاف ہے، میری ذاتی رائے ہے، اگر اختلاف ہے کسی قانون سے تو یا تو وہ قانون ختم کر دینا چاہیے یا اس قانون کو امینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جب تک وہ قانون پاکستان میں سمجھتا ہوں موجود ہے تو اس کو ہمیں اوبے اور فالو کرنا چاہیے. تو یہ ایک ہونا چاہیے. تو آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے. ہم نے لاسٹ دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو لیٹسٹ اس میں ایک اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے کہ اگر بغیر لائسنس کے کوئی بھی موٹر سائیکل، گاڑی یا رکشہ، ٹیکسی کو چلا رہا ہے تو اس کو فوری طور پر، پہلے جرمانے ہوتے تھے، پھر وہ جرمانے عائد کیے گئے، ہیوی جرمانے عائد کیے، ان کی ریشو بڑھا دی گئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں، ایون دین انکلوڈنگ مائنرز، یعنی جو بچے 18 سال سے کم ہیں ان پہ بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. تو یہ کس قدر خطرناک اور الارمنگ سچویشن یا ایک پازیٹیوٹی ہے، تو اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے. جوائن کیا ہمیں ہنا آزاد ایڈوکیٹ نے، راولپنڈی بار ایسوسیشن سے تشریف لائی. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ محمد غیاث ایڈوکیٹ، آپ بھی راولپنڈی بار ایسوسیشن سے تشریف لائی. آپ دونوں پیمانوں کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ٹو دی سم ایکسٹینٹ لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے. تو مین وجہ آپ اس کی کیا سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم. میں تو یہ کہوں گی کہ لا قانونیت کی بات جو آپ کر رہے ہیں تو وہ جب آرڈر ایک ہو گیا، اب جیسے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے کسی چیز کا، تو سب سے پہلے اس بات پہ آئیں گے کہ اب امپلیمنٹ کروانا ہے یا ٹریفک والوں نے کروانا ہے. جیسے وہاں سی ٹی او موجود تھا، وہ ڈیٹیل آرڈر جب میں نے پڑھا ہے، تو اب پولیس والے جو ہیں وہ ٹریفک والے اگر بچوں کو پکڑ رہے ہیں کسی کو، یا وداؤٹ لائسنس کسی کو پکڑتے ہیں، وہ تھانے لے کر جاتے ہیں. تھانے لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملات وہاں کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں، قانون بجائے امپلیمنٹ ہونے کے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. اب نہ وہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جرمانے کی بات کریں تو وہ جرمانہ ہیوی تو تب ہوگا کہ جب وہ جرمانے تک بات جائے گی. وہ جرمانے تک بات جاتی ہی نہیں ہے. وہاں پہ بلایا جاتا ہے کسی کو، بڑے بزرگ کو لے آؤ جی، تو وہ پرسنل ایک چھوٹی ہوتی ہے وہاں پہ، جو میں نے ایک پریکٹس دیکھی ہے، وہ پرسنل چھوٹی کے حوالے سے کرتے ہیں ایسا ہی کہ جی آئی ڈی کارڈ لے آؤ تسی، اور وہ کر کے آئی ڈی کارڈ لگاتے ہیں وہاں پہ. ساتھ ہی جو انہوں نے اپنے معاملات کرنے ہیں وہ کیے، فائن بھی گیا سائڈ پہ، بچے کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوا، یا جو وداؤٹ لائسنس شخص تھا ایک، اس کو کوئی ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کرپشن جو ہے میجر فیکٹر ہے اس حوالے سے کہ اگر لا قانونیت ہمارے ملک میں؟ راج صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا، لا قانونیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں مین فیکٹر کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس ٹاپک پہ لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا. آپ نے میڈم سے سوال پوچھا کہ کرپشن کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں اس میں.
شاہ صاحب ایک سوسائٹی کے اندر جب انسان رہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمارا جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے نا اس میں کچھ ایسا ہے کہ 2-3 سٹاٹا بنے ہوئے ہیں، لیول ہیں اس میں، اور زیادہ تر جو میں مین اگر اس کو خلاصے میں بیان کروں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے اداروں میں آ گئے ہیں اور جن کی سیاسی پشت پناہی ہے شاہ صاحب، کسی بڑے کی جب تک پشت پناہی نہیں ہوگی، ان کی سپورٹ نہیں ہوگی، اور جب سارے یعنی کہ باقی احباب کا بھی اس میں ملنا ضروری ہے، اور آپ بھی شاہ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اگر شخص پیسے لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، وہ جو پیسے ہیں وہ ایک چین کی صورت میں اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں، تو سیاسی اثر رسوخ ہونا، ان کی بیکنگ ہونا، اس کے علاوہ تو کوئی انفرادی شخص اتنا زیادہ دلیر نہیں ہو سکتا کہ وہ انفرادی طور پہ ایک لائن میں سلوشن بتائیں کہ دیکھیں ایک قوم ہے، وہ جس طرح آپ نے کہا کہ کتنا مضبوط نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کر سکتے، نو ڈاؤٹ، اس لا قانون کے پیچھے جو آپ بڑے لوگ موجود ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اب ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری تو بنتی ہے، کیا سلوشن ہو فوری طور پہ ایکشن لیا؟ دیکھیں شاہ صاحب، قانون تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن انفارچونیٹلی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور وہ نہیں کروا پاتی، اس کی بھی بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں، اس میں ایکچولی قانون کو جو انفورس کرانا ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہی نہیں کرانا ہے، اس میں ان کی اتنی تربیت نہیں کی جاتی، ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، یہ بھی انتہائی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ خود ہی ملوث ہوتے ہیں ایسے کاموں میں، چوریوں میں بھی، ڈکیتیوں میں بھی پولیس خود کرواتی ہے، اور وہ پھر پروگرام کا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا، تو پولیس خود ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ میں پھر وہی کہوں گا، آپ غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا پرابلم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے فوری طور پر؟ اگر کوئی سنسیئر لیڈر آ جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلا کیا ایکشن لیا جائے کہ کس طریقے سے اس کو واچ آؤٹ کیا جائے؟ سب سے پہلے تو جو لا انفورسمنٹ کے جو افسران ہیں وہ یہ اس بات کو انفورس کریں، اس بات کی یقین دہانی کرائیں، جو اپنے افسران ہیں ان کو پہلے ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، ان کو پراپر گائیڈ کریں کہ یہ قانون میں اب تبدیلی آ گئی ہے، آپ نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ، آپ بھی تبدیلی کے حامی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس قانون کو آپ چاہتے ہیں تبدیلی آ گئی اور تبدیلی آنی چاہیے، امپلیمنٹ نظر نہیں آنا چاہیے، چلیں ٹھیک ہو گیا۔ میڈم آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی ہم نے پچھلے دنوں آرڈر سنا ہے کہ سختی ہوئی ہے ٹریفک قوانین کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس والے سے آرڈر بھی کیا ہے کہ بغیر لائسنس اگر کوئی شخص موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہا ہے یا کوئی دیگر وہیکل ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا جائے، اس پہ ہیوی فائنس بھی ہو رہے ہیں اور ایون ایف آئی آرز بھی ہو رہے ہیں، ایون ہم نے یہاں تک سنا ہے یا دیکھا ہے کہ ویڈیوز بھی لاسٹ ٹائم موجود آئی ہیں، ان پہ ایف آئی آرز رجسٹر ہوئی ہیں کہ نابالغان کو بھی بیہائنڈ دی بارز بھیجا جا رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں درست عمل ہے، ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے بات کی کہ فائن جو ہے، فائن تک تو بات بہت کم جاتی ہے، اگر جائے نہیں بیہائنڈ دی بارز بھی جا رہی ہے اب تو بات، اب تو تھوڑا آگے اسٹیپ چلا گیا، فائن کی بات پہ جا رہی ہوں، تو فائن کی حد تک ہوتا ٹھیک ہے، ایف آئی آر جو ہے اگر نابالغان کی بات ہے تو جیسے ہم پڑھتے ہیں سیکشن CRPC 4971، تو اس میں ہم یہی چیز پڑھتے ہیں کہ جو جوینائل ہے یا 13 سال 14 سال سے کم بچہ ہے تو اس کو تو بیل بھی ایز اے رائٹ ہی وہ گرانٹ کی جاتی ہے، تو اگر اس طرح سے اٹھا کے بچوں کو، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، کالج جا رہے ہیں بچے، ان کو اٹھا کے آپ ایف آئی آر دے دیں گے، اور ایف آئی آر بھی میں نے سنا ہے 279 ریش ڈرائیونگ دے رہے ہیں، تو اس کا بھی ایک لانگ پروسیجر ہے، ٹرائل جانا ہے، وہ سب بچے کی اسٹڈی بھی ڈسٹرب ہوگی، اس سے بچے کا ویسے ایک فیوچر جو ہے وہ کرمنل سائڈ چلا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہی ہیں، ڈس ایگری کر رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ میں بچوں کے حوالے سے بالکل کر رہی ہوں اس بات کو کہ یہ بچوں کے خلاف جو ایک ایف آئی آر والی بات ہے اس کو نہیں ہونا پھر کیا ہونا چاہیے، چاہیے؟ ان کے جو فائن کی بات ہے تو جو ان کی فیملی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو گھر میں ہیں، ان کے جو گھر سے ان کو وداؤٹ اینی اتھارٹی، وداؤٹ لائسنس، اب لائسنس کا ایک پروسیس ہے تو ایج ہے، ایج یہ بھی سجیسٹ کریں، اگر آپ میں ایک سجیشن دیتا ہوں، آپ اگر اس کو سیکنڈ کریں کہ اگر بچوں کو آپ سمجھتی ہیں ان کا فیوچر اسپائل ہو رہا ہے واٹ ایور، تو پھر ان کے کوئی بڑے جو رسپانسبل ہیں جنہوں نے ان کو پرمٹ کیا ان پہ ایف آئی آر ہو جانی چاہیے، ان پہ ہونی چاہیے، ان پہ بالکل ہونی چاہیے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کے غلطی گھر سے ہو رہی ہے نا، گھر والے کیوں الاؤ کر، آپ ابھی سجیسٹ کرتی ہیں سونا جی، ایسا کچھ کہنا ہے؟ شاہ صاحب اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا،
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اسٹوڈنٹس کی حد تک بات کروں گا، دیکھیں ہر گھر کا جو ماحول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کسی جگہ پہ صرف سسٹرز ہیں، کسی جگہ پہ ایک بھائی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، انڈر 18 کی بات کر رہے ہیں ہم. تو باقی ہم تو یہ بطور قانون کے طالب علم کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے. لیکن جب یہاں پہ آ جاتا ہے نا کہ جب جو اسٹوڈنٹس ہیں جو زیر تعلیم ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہوں، چاہے کالجز میں ہوں، چاہے یونیورسٹیز میں ہوں، ان کی حد تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ انتہائی سخت اگر یہ ڈیسیژن سخت ڈیسیژن ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اختلاف بھی ہے میرا آپ سے اس حوالے سے. پتہ ہے سب کو قانون ہے، نہیں ہونا چاہیے. قانون نہ بھی ہو تو خود سینسز بھی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص کو قانون بنا دیا گیا. اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. پہلی بات تو یہ ہے. لیٹس سپوز آپ کو پتہ بھی چل گیا، آپ پھر بھی یہ عمل کرتے ہیں تو آپ پہ فائن ہے، آپ پھر بھی یہ عمل کرتے ہیں تو آپ پہ FIR ہے. اب لیٹس سپوز آپ ضد لگا کے بیٹھے ہیں تو آپ گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں نا ان کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. میں بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کی حد تک. میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں نا کہ جب آپ کو بار بار کہہ دیا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور وہ بات بھی صحیح ہے. دیکھیں ریش ڈرائیونگ جو نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہو رہی ہے، 17 ایئرس 13 ایئرس 14 ایئرس کے بچے کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ڈرائیو بائک اینڈ کار. تو جب وہ روڈ کے اوپر جاتا ہے وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہے. ظاہر پتہ ہے وہ جوانی کا خون ہوتا ہے، تو وہ جب ڈرائیو کرتے ہیں تو کسی دوسرے کا نقصان کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کو زخمی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا لاس ہوگا وہ کون ریکور کرے گا؟ تو رسپانسبلٹی تو پھر بھی گورنمنٹ کی ہے. شاہ صاحب اس حد تک تو میں پارشلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فائنز امپوز کرنے چاہیے، اور فائنز بھی اتنے ہونے چاہیے کہ جو پیبل ہوں. پیبل اگر ہوں گے تو پھر تو ریپیٹ ہوگا نا، جرم ریپیٹ ہوگا. نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فائن اتنے زیادہ نہ ہوں. اب جہاں تک آ جاتی نا اس کو، اگر اس بات کو آگے لے کے جائیں نا کہ جب کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ FIR ہوگی اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. FIR ہوگی، وہ اریسٹ کیا جائے گا. اور ابھی ہم نے لاہور میں دیکھا ہے صاحب آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی ایک مرڈر کر دیا اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ہینگ کرتے ہیں تو اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی نا. تو اس کو سپیس دینی چاہیے تھی. کیا ہو گیا؟ کر دیا مرڈر تو کوئی بات نہیں. آپ تو شاہ صاحب میرا خیال ہے مرڈر والی مثال یہاں پہ ریلیونٹ نہیں ہے. اگر میں ایگزیکٹلی میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ میں بار بار آپ سے وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جب ایک لا بن چکا ہوا ہے اور ایک چیز غلط ہے، ہم دل سے اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ ریپیٹ کیوں ہوا؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ سے پوچھا لاقانونیت کیوں ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں لاقانونیت اس لیے ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب لا بن چکا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ قانون دان ان کو سیکیور سیف کرنے کے لیے عدالتوں میں ضمانتیں بھی کرواتے ہیں، اور آپ لوگ ہی پھر بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا مائنر سا فائن ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کے ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی خدا نہ خواستہ، یا کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کیا 100 200 500 1000 2000 روپے فائن وہ چیزیں ریکور کر پائیں گی؟ تو کیا ایگزیمپلری پنشمنٹ، ایگزیمپلری فائن ہونے کے بعد اس اقدام کو روکا نہیں جا سکتا؟ یا پھر کوئی اور طریقہ بتائیں کہ قانون کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب جنرل پبلک کی حد تک تو سمجھ آتا ہے، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی حد تک ریلیکسیشن دی جانی چاہیے ہر صورت میں. اسٹوڈنٹس دیکھیں نا، جب آپ وہ انڈر 18 چلیں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں. لیٹس سپوز دے دیا ریلیکسیشن، جی اگر ریپیٹ کریں تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے جس طرح وہ مائنر فائن ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہنا ہوں مائنر فائن ہو. اگر وہ ریپیٹ کریں تو پھر بھی مائنر فائن ہو. میں کہتا ہوں کہ 100 دفعہ ریپیٹ کریں خیر. نہیں شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ریپیٹ کریں دیکھیں شاہ صاحب اس کا انتہائی آسان میکنزم ہے کہ جو لائسنس ہوتا ہے نا اس پہ مختلف کالمز ہوتے ہیں. ان کو پہلے وارننگ دیں ایک دفعہ، اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ اگر وہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس offense کو، پھر آپ جرمانہ عائد کریں لائٹ سا. اس کے بعد کرتے ہیں تو ہیوی کریں. تو اسٹوڈنٹس کے حد تک میں بات پھر بھی نہ لے کے جائیں. اگر ہیوی فائن ہو گیا اس کے بعد کوئی شخص یوزڈ ہوتا ہے، ہیبیچول ہو جاتا ہے. شاہ صاحب جنرل پبلک کو آپ بیہائنڈ دا بار لے کے جائیں، ان کو ٹرائل. انڈر 18 کی بات کر رہا ہوں. لیکن انڈر 18 دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں، کل وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ باہر کی اپلائی کرتا ہے، اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. جب کریکٹر سرٹیفکیٹ میں جب کورٹ سے ایکویٹل کا آرڈر نہیں آئے گا تو وہ اپلائی کرے گا تو اس میں وہ کہے گا کہ آپ نے انڈر ٹرائل تھے. اسٹوڈنٹس کی حد تک ہرڈلز اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کی حد تک ریلیکس کرنا چاہیے. ایون دین کہ 14-13 ایئرس کا اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی چور ڈکیت ہے تو آپ پھر اس کے بارے میں یہی رائے کہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹا سا جرم ہے یا بڑا سا جرم ہے، اگر وہ قانون کے خلاف ورزی ہے تو ایگزیمپلری پنشمنٹ ہو تاکہ وہ ریپیٹ نہ کریں. تو اسی سے بات آپ کی ٹھیک ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اسٹوڈنٹس میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا جو دیکھیں FIR ہوگی، وہ کل
عدالت ان کو ایکوٹ کر دیتی ہے. ایف آئی آر تو درج ہو گئی. اب اس نے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی, کہ والدین یہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ انڈر 18 ہے, ابھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنا, اس کا لائسنس نہیں بنا, تو وہ والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں. اب اس کا میں دوسرا اینگل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. والدین مجبور ہو چکے ہیں, والدین کی بات بچے نہیں سنتے. سوال کہاں ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی حد تک ریلیکس کرنا چاہیے, ایف آئی آرز نہیں ہونے چاہیے, جرمانے کر دیں آپ. ٹھیک ہو گیا, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. میڈم آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے تو میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں, گورنمنٹ رسپانسبل اس حوالے سے ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پراپر, اگر کالج جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, تو اسلام آباد میں نے بسز دیکھی ہیں جو اسکول سے بچوں کو گھر ڈراپ گھر سے اسکول لے کر جاتی ہیں. تو بہت کم میں نے دیکھا ہے ایسا کہ بائکس لے کے بچے اسلام آباد میں گھوم رہے ہو. تو جو پنجاب سائڈ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں, وہ گھر سے نکلنا ہوگا, ٹماٹر لینے ہوں گے, چابی دے دے جی بائک لے کے جا رہے ہیں. اب وہ چلانا کیسے ہے وہ گھر والوں نے نہیں پوچھا. میں جج صاحب سے یہی بات کر رہا ہوں کہ شاید تو آپ یہ کہیں کہ بائک نابالغان کو, مائنرز کو پرمٹ کر دیں یا گاڑی پرمٹ کر دیں. اب اگر آپ پرمٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کو روکا کیسے جائے؟ روکنا سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ گھر ہے. گھر والوں کو یہ ہونا گھر چاہیے. والے یہ تو مورل چیز آپ بتا رہی ہیں نا. ہم رٹ جو بتا رہے ہیں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, گورنمنٹ نے کیسے اس کو روکنا ہے؟ ظاہر ہے کوئی ریپیٹ کرے گا, کوئی ہیبیچول ہوگا. گورنمنٹ پھر وہ فیسلٹیز دے گی. اگر اس آرڈر کو آگے امپلیمنٹ کروانا ہے, رکوانا ہے بچوں کو, روڈ ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے, حادثات جیسے وہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے جس چیز پر ڈیسیجن آیا وہ 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ معاملات ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ بھی مائنر تھا. تو اب جو چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر گورنمنٹ جو ہے اسکول جانے والے بچے, کالج جانے والے بچے, ان کے لیے کوئی ایسی بسز کا ارینج کرے. آج سے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال پہلے جب بائکس نہیں تھی, یا ہم انٹرنیشنل کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا لائسنس مل جاتا ہے اور بائکس کا لائسنس وہاں نہیں, وہاں بائک ریئر نظر آتی ہے. تو کیا وہ لوگ ڈیولپڈ نہیں ہیں؟ بغیر بچے بائک چلائے اسکول جا رہے ہیں. یا 10 15 20 سال پہلے اس طریقے سے بسز پاکستان میں بھی نہیں تھی, آلٹرنیٹ ریمیڈی نہیں تھی. تو یہ سلوشن تو والدین نے خود نکالنا ہے نا. بٹ ایک لا بن گیا ہے کہ مائنر کو اتنی سینس نہیں ہوتی کہ وہ روڈ سینس نہیں ہے, اس نے رائٹ چلنا ہے, لیفٹ چلنا ہے, کراسنگ کیسے کرنی ہے اس کو. ایون دین ہم لائسنس جب لینے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں وہ سگنلس کے بارے میں بتاتے ہیں, چیزوں کے بارے میں. ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر بھی ہم اس کو سیکنڈ کریں کہ اگر گورنمنٹ لیٹس سپوز اپنی ذمہ داری اس حوالے سے ادا نہیں کرتی, آلٹرنیٹ آپ کو وہیکل یا سواری جو نہیں دے رہی ہے, بسز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو پھر اوکے جسٹیفائڈ ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو بائک جو روکنا ہے وہ مین جو چیز آئے گی وہ گھر سے آئے گی. بے شک مورل بات کر رہی ہوں میں, لیکن مین جو اگر آرڈر امپلیمنٹ کروانا ہے واقعی, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہہ دیا کہ جو پولیس والے ہیں وہ بٹھائیں گے تھانے میں, وہ جو معاملات ان کے ہونے ہیں وہ کر کے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اب گھر سے روکیں گے اس کو تو وہ بنیاد تو وہیں سے آنی ہے. فائن گھر والوں سے ہو تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. جیسے میں ابھی بھی اپنے اس پوائنٹ پہ قائم ہوں, آپ فائن کریں اسٹوڈنٹس کی حد تک میں بات کروں. جنرل پبلک تو آپ بے شک اریسٹ کرنا ہے کریں, لیکن اسٹوڈنٹس کا فیوچر مت تباہ کریں. اگر آپ نے کسی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو ایف آئی آر درج کر کے پابند سلاسل کر دیا, اور اس کو جو سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو ایف آئی آر مت دیں. میں اس چیز پہ اپسٹ ہوں. اگر ایک مائنر ہی کسی بھی وجہ سے, پیرنٹس کی ناکامی کی وجہ سے, شوق کی وجہ سے, واٹ ایور, وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے اور ہیبیچول بھی ہے. 2000 فائن ہے یا 1500 فائن ہے, وہ فائن کہتا ہے. آج کل جو ٹرینڈ پاکستان میں جا رہا ہے, وارڈن کے پاس رکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلان کا جلدی کا ٹائم نہیں میرے پاس, اور وہ چلان اس سے لے کے پیمنٹ کر کے آگے جا کے پھر رول بریک کرتے ہیں. تو پھر یہ تو پھر فائن نہیں کھیلتے رہیں گے. لیکن وہ جو اگر یہاں پہ, یہ میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں, اگر یہاں پہ ایف آئی آر ہو جاتی, وہ اریسٹ ہو جاتا, تو ہو سکتا ہے اگلے چوک میں جا کے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں. لیکن وہ جب ریپیٹ کرے گا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا. آپ بات کر رہے ہیں جو ہیبیچول مائنرس کی بات کر رہا ہوں. اگر ہیبیچول ہیں تو ان کو بالکل, اب آپ بات میری بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وارننگ ضرور دینی چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے. اچھا, دوسری چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان میں اس وقت لائسنسنگ کی جو شرح بار پر آج یہ پنجاب کی طرف سے بھی یہ میسج آیا کہ ہم لائسنسنگ جو ہے وہ اس کا پروسیجر آسان کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا پروسیجر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ پروسیجر کیا ہے اور آسان کیا ہے. لیکن سب سے پہلے تو ابھی پنجاب حکومت کی طرف سے جو لرنر ہے سب سے پہلے بنایا جاتا ہے, وہ 60 روپے کی حد تک ہے. 2000 جب 24 سٹارٹ ہوگا تو انہوں نے فیس 60 سے بڑھا کے 1000 روپیہ کر دی گئی ہے.
اور اس کو پہلے ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی, آپ آئی ڈی کارڈ لے کے جاتے تھے, پرسنلی آپ جاتے تھے. تو اب انہوں نے بہت پاکستان بھی اب بہت ساری چیزوں میں ترقی کر چکا ہے, انہوں نے آن لائن کر دی. آپ 60 کی بجائے اب 2024 میں آپ 1000 روپیہ دیں گے, لرنر کے لیے اپلائی کریں گے, آپ کو لرنر مل جائے گا. اور 45 دن کا ٹائم ہوتا ہے شاہ صاحب. اس دوران آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ لرن کرتے ہیں, پھر 45 دن کے بعد آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے. آپ ٹریفک کے دفتر میں جاتے ہیں, وہاں پہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور وہ والا بھی اب ختم ہو گیا کہ فائل بنے گی, اتنے روپے کے ٹکٹس لگیں گے, کیونکہ میں نے خود اس پروسیس سے گزرا ہوں. وہ آسان بنا دیا انہوں نے آسان بنا دیا کہ آپ سمپل آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں اور وہیں پہ آپ کا فوٹو بنے گا, وہیں پہ جو کمپیوٹرز ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیسٹ لیا جائے گا. ادھر ہی ایم سی کیوز ہیں, آپ نے 4 آپشن میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنی ہے اور وہیں پہ آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہیں. اگر پاس ہو جاتے ہیں تو آپ پروسیڈ کر جائیں گے اگلے مرحلے کے لیے. اگر فیل ہوتے ہیں تو دوبارہ وہ 45 دن کا ٹائم دے دیں گے کہ آپ دوبارہ تیاری کر کے. ٹھیک ہو گیا. میڈم اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہوں گی جو لرنر پروسیس ہے انہوں نے ٹائم دیا ہے مطلب وہی 40 to 45 ڈیز کا. اگر تو یہ جیسے وہ کریں وہ سگنل ٹیسٹ جو ہوتا ہے تو اگر وہ فیل کریں گے تو ابھی تک ان کا 15 دن ہے ٹائم, دوبارہ سے فیل ہو جائے تو وہ 15 دن کا ٹائم ان کا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. تو لائسنسنگ فی کتنی ہے؟ فی ان کی ہے موٹر بائک کی جو ہے, اگر موٹر سائیکل کی صرف لیں گے تو 550 روپے ہے ان کی, اور اگر موٹر کار کی لیتے ہیں تو 900 روپے ہے, اور اگر دونوں کا ایک ساتھ لائسنس بنواتے ہیں تو 950 روپے کی فیس ہے جو لائسنس فی ہے. اور جو سائن ٹیسٹ ہیں وہ 10 دن کے سائن ہوتے ہیں ٹیسٹ, 6 پاس کرے گا جو وہ. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, جو صرف موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانا چاہیں گے وہ ٹیسٹ کیسے, بائک پہ ٹیسٹ دیتے ہیں؟ ٹیسٹ بائک پہ ہوگا آپ کا. جی شاہ صاحب بائک ہوتا ہے, اور جو گاڑی ہوتی ہے اس میں بھی آپشن موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ کمفرٹیبل ہیں, عمومی طور پہ تو ٹریفک والے اپنی گاڑیوں پہ لیتے ہیں, لیکن اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی گاڑی پہ ٹیسٹ دینا ہے تو وہ بھی آپ کو الاؤ کرتے ہیں. وہ ایک کون رکھ کے ایس شیپ بنائی ہوتی ہے, یا وہ پھر فرنٹ پہ بھی لے کے جا کے آپ کو چیک کرتے ہیں. پھر اگر وہ آپ پاس کریں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ریورس لے کے آئیں, تو وہ پھر اگر آپ ان کونس کو ٹچ نہیں کرتے تو آپ کو پاس وہ کر دیتے ہیں. اچھا واپس آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, فائنس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت جو فائنس چل رہی ہیں جو ٹریفک پولیس کے حوالے سے ہیں, تو وہ راج صاحب نے شروع میں تھوڑی بات بھی کی تھی, وہ دوسری طرف چلے گی, تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا وہ ان کی جو اپ گریڈیشن کر دی گئی ہے, ان کی ریشو بڑھا دی گئی ہے, وہ کیا ابھی مطلب روڈ پہ جو ویسے چلان کرتے ہیں 2500 روپے جو ہائی کورٹ سگنل بریکنگ پہ, اور ہیلمٹ پہ 2000 روپے ہے فائن. ہیلمٹ نہیں ہے جس کے پاس اس کا 2000 روپے فائن ہے. اور لائسنس کا بھی میرے جو نالج میں وہ تو تقریباً 2000 روپے. ٹھیک ہوگا, شکر. راج صاحب اس کے علاوہ جو ٹریفک جو پولیس ہے ان کے پاس کیا اختیارات ہیں فائن کے حوالے سے؟ شاہ صاحب اس میں جو 3-4 پوائنٹس ہیں جو قانون میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کہ اگر کوئی ہیلمٹ نہیں پہنے گا, سب سے پہلے تو انڈر 18 وہ ان کو ایف آئی آرز بھی درج کر رہے ہیں, ان پہ پینلٹی بھی اپوز کر رہے ہیں اور جرمانے بھی کر رہے ہیں. ہیلمٹ نہ پہننے کی صورت میں 2000 روپے انہوں نے جو ہے نا وہ امپوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر یلو لائن پہ آپ بائک موجود ہے اس میں بھی 2000 روپے ہے, اور اگر آپ 1 وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو 2000 روپے ادا کرنا پڑے گا. یہ آن لائن اسی ٹائم پہ جی آن لائن آپ کرا دیں, یا اگر پنجاب میں یہ رول ہے کہ اگر آپ نہیں کرا سکتے تو 10 دن کے بعد وہ جو بھی آپ کی کورٹس ہوں گی, جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پہ وہ 10 دن کے بعد آ جائے گا, اور 10 دن کے بعد وہ ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اس ہنڈرنس سے بچنا ہے, آپ جلدی سے جلدی اپنا چالان جمع کرائیں سنگل, اور اس کی دوبارہ خلاف ورزی نہ کریں وہ جس وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو کائنڈلی اپنی جان کو بھی محفوظ کریں. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بڑا اچھا اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے.
آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات ہوئی لاقانونیت کے حوالے سے، تو اس میں میرا بھی اس میں ایک سجیشن یہی ہے کہ جتنے بھی افسران ہیں کسی بھی ادارے کے، ان کو اختیارات جو دیے گئے ہیں قانون کے مطابق، ان کو اختیارات استعمال کرنے کی بھی اجازت دی جائے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے سیاسی طور پہ اپروچ نہ کی جائے، اور جو کرپشن کا یہ ہم نے ایک خود باب کھولا ہے کٹ شارٹ کرنے کے لیے، ہم خود آفر کر کے یہ حالات پیدا کرتے ہیں اور محنت کر کے کسی بھی طریقے سے کٹ شارٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم رولز کو فالو کر لیں۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی قوم کی ترقی کے لیے رولز کا ہونا اور ان کو فالو کرنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ جو فائنز ہیں وہ کس طریقے سے 250 یا 500 یا 600 روپے سے بڑھا کر 2000، 2500، 3000 تک ان فائنز کو بڑھا دیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے ایگزیمپلری پنشمنٹس ہوں گی۔ ایون دن کے ایف آئی آرز بھی رجسٹر ہو رہی ہیں، تو شاید یہ جو لاقانونیت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اس حوالے سے کہ جب تک ایگزیمپلری پنشمنٹ نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، کیونکہ 200، 500 روپے اس وقت جو پاکستان میں جو روپے کی قدر ہے، اس حوالے سے یہ بہت آسانی سے افورڈیبل ہے لوگوں کے لیے۔ تو جب افورڈیبل نہیں ہوگا، ایک دفعہ یا 2 دفعہ غلطی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک احساس، جسے کہتے ہیں ایک بغاوت کا احساس ختم ہوگا اور احساس ذمہ داری جنریٹ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس حوالے سے ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی رائے صاحب کا بھی اور میڈم کا ایک ہی ویو پوائنٹ ہے کہ ایک دم سے ان کو بیہائنڈ دی بارز نہیں بھیجنا چاہیے۔ اگر ہیبیچول ہوتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو پھر اس پہ وارننگ دینے کے بعد ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔